سورۃ المجادلہ 58 نمبر قرآن پاک میں مدنی شان نزول 105 22 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لی اس کی بات جو آپ سے بحث کر رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں، وہ اللہ سے شکایت کرتی ہے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا۔ یہاں پر سورۃ المجادلہ میں اظہار کے بارے میں بتایا گیا کہ جو لوگ اپنی عورتوں کو ماں کہہ بیٹھتے تھے، یہ اس سے پہلے زمانے میں طلاق واقع ہو جاتی تھی، اور عورت اسی بارے میں بحث کر رہی تھی کہ اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بارے میں بیان فرما دیا کہ یہ برائی بات ہے، اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اگر کوئی اپنی عورتوں کو اپنی ماں کہہ بیٹھیں گے تو ان پہ لازم ہے کہ ایک مردہ آزاد کریں گے قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور اگر ان کے پاس یہ نہ ہو تو فصیام شہرین متتابعین، پھر 2 مہینے کے روزے رکھیں گے لگاتار، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے فطعام 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ تم اللہ اور رسول پر ایمان رکھو۔ وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وللکافرین عذاب علیم، بے شک کافروں کے لیے تو جو ہے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یا آئندہ کریں گے، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جیسے کہ اگلے لوگ ہو چکے ہیں، مشرک کافر، قوم نوح، قوم عاد اور دوسری قومیں۔ وقد انزلنا، بے شک اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی ہیں، آیاتین بینات واضح آیات، وللکافرین عذاب مہین، کافروں کے لیے عذاب مہین ہے، خواری کا عذاب ہے، جس دن اللہ تعالیٰ جمع کر دے گا قیامت والے دن۔ فینبئہم، پھر انہیں بتا دے گا، بما عملوا، جو عمل یہ کرتے رہے، احصیٰ اللہ، اللہ تعالیٰ بے شک ان کو لکھ کر رکھا ہے، گن کے رکھا ہے، ونسوا، اور یہ بھول چکے ہیں۔ وَلَوْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر گواہ ہے۔ أَلَمْ تَرَ، کہ انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی اللہ ہی جانتا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں، وما فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں۔ ما یکون من نجویٰ ثلاثۃ الا هو رابعہم، اور کہیں بھی 3 آدمی سرگوشی کرتے ہیں تو وہ چوتھا جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت، اسی طرح 5 اگر ہوں تو چھٹا، اور اگر کم ہو تو اس سے کم، ذالک ولا اکثر، اگر زیادہ ہوں تو اسی طرح۔ اللہ ہوا، بے شک وہ معہم، ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانوا، وہ کہیں بھی ہوں، یعنی اپنی علم کے ذریعے، اپنی قدرت کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے۔ ثم ینبئہم، پھر وہ انہیں بتا دے گا، بما عملوا، جو یہ عمل کر رہے ہیں، یوم القیامہ، قیامت کے دن، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو علم رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معصیت، عدوان اور اسم اور معصیت رسول سے منع فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حاضر ہونے کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کرنے کا حکم دیا، اور آپس میں مشورہ کرنا، اور ایک دوسرے سے حد کہ ایمان والو اذا تناجیتم، جب آپس میں مشورہ کرو، فلا تتناجوا بالاسم، یعنی جب بھی سرگوشی کرو تو ایسی سرگوشی نہیں کرنی جس میں عدوان ہو، معصیت رسول ہو، نافرمانی رسول ہو۔ وتناجوا، اور جب بھی جو ہے نا مشورہ کرنا ہے آپس میں، تناجہ کرنی ہے، بالبر والتقوی، پرہیزگاری اور تقوی کی کرنی ہے، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، الذی الیہ تحشرون، جو آپ کو اس کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں بتایا کہ شیطان جو ہے تمہیں رنج دیتا ہے ایمان والوں کو، وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا مگر بے حکم اللہ کے، اور اللہ پر ہی توکل رکھنا چاہیے مومنوں کو۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب مجلس میں بیٹھو تو جب کہا جائے فَافْصَحُوا، کہ جگہ دو، یفصح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں جگہ دے گا۔ وَإِذَا قِیلَ انشزوا، جب انہیں کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو، فانشزوا، تو اٹھ کھڑے ہو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ درجے بلند فرمائے گا ایمان والوں کے تم میں سے، والذین اوتوا العلم، اور جو علم رکھتے ہیں، درجات۔ واللہ بما تعملون خبیر، بے شک ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مشورے کے طریقہ کار کو بتایا، اور کہا کہ جو ہے نا اللہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ قائم کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، بے شک وہ جانتا ہے جو عمل تم کرتے ہو۔
کیا تم نے ان قوم کی طرف نہیں دیکھا یعنی یہود و نصارہ کی تولوا قوم غضب اللہ علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوا وما ہم منکم نہ وہ تم میں سے ہیں ولا منہم نہ ان میں سے یعنی منافقانہ رویہ ان کا یالفون اور وہ قسمیں بھی کھاتے ہیں علی الکذب جھوٹی وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں عاد لهم عذابا شدید اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے انہم بے شک اس کی وجہ یہ ہے کہ سا ما کانوا یعملون بہت ہی برا جو وہ کام کرتے ہیں اپنی ایمانوں کو انہوں نے ڈال بنایا ہوا ہے یعنی کہ جھوٹا دعویٰ ایمانی کرتے ہیں فسدوا عن سبیل اللہ کی راہ سے بھی روکتے ہیں شرک کرتے ہیں کفر کرتے ہیں بدعت کرتے ہیں کبائر کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں فلہم عذاب مہین ان کے لیے خواری کا عذاب ہے یہ لوگ سمجھتے تھے کہ مال اور اولاد دنیا میں ہمیں زیادہ مل گئی ہے اور آخرت میں بھی ہمیں دیا جائے گا اور ہم بچ جائیں گے اور وہاں پر بھی ہمیں عزت اور جو ہے نا کرم ہوگا مگر اللہ نے بتا دیا لن تغنی عنہم اموالہم بے شک ان کے مال ان کے کام نہیں آئیں گے ولا اولادہم نہ ان کی اولاد من اللہ شیء اللہ کے عذاب سے وہ روک نہیں سکتے اولئک اصحاب النار یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے ہم فیہا خالدون یوم یبعث اللہ جمیعا اس دن اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائے گا سب کو جمع کر دے گا فیحلفون ایسی قسمیں کھائیں گے لہو کما یحلفون لکم جیسے کہ وہ تمہارے لیے کھاتے ہیں اللہ کے سامنے بھی سیدھا ویحسبون اور وہ یہ سمجھیں گے انہم علی شیء کہ انہوں نے کچھ کیا الا انہم هم الکاذبون اللہ کے بے شک یہ جھوٹے ہیں یہ منافق ہیں یہ کاذب ہیں اور یہ شرک اور کفر کرنے والے ہیں استحوذ علیہم شیطان ان پر غالب آ گیا ہے فانساہم ذکر اللہ کا ذکر اللہ کی یاد اس نے بلا دی اس قرآن سے انہیں غافل کر دیا اللہ کی وحی سے غافل کر دیا دین اسلام سے غافل کر دیا توحید اور قرآن اور سنت سے غافل کر دیا شرک کفر اور بدعت میں مبتلا کر دیا یہی وجہ ہے کہ اولئک حزب الشیطان اللہ نے کہا یہ شیطان کے گروہ ہیں الا خوب جان لو ان اس میں شک نہیں حزب الشیطان هم الخاسرون یہ شیطان کے گروہ ہیں اور یہی خسارہ پانے والے ہیں حسر کے لیے هم الخاسرون ان الذين يعادون الله ورسوله اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اولئک فی الذلین بے شک یہی لوگ جو ہیں ذلیلوں میں سے کتب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا لاغلبن انا کہ بے شک میں غالب رہوں گا اور رسول میرے رسول ان اللہ قوی عزیز بے شک اللہ قوت والا عزت والا لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر کہ نہیں پاؤ گے تم ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر آخرت پر یودون من ہاد اللہ رسولہ کہ ان سے دوستی کریں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی یعنی کہ جو اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں قرآن اور سنت کی مخالفت کرتے ہیں شرک کرتے ہیں کفر کرتے ہیں بدعات کرتے ہیں ان سے دوستی نہیں رکھنی ولو کانوا اباہم چاہے وہ والدین میں سے ہوں وہ ابناہم اولاد میں سے ہوں وہ اخوانہم چاہے بھائیوں میں سے ہوں عشیرتہم چاہے کنبے کے افراد ہوں اولئک یہ لوگ یعنی کہ جو اس طرز پہ چلتے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا ان صحابہ کرام کی تعریف فرمائی اور جو اس پیٹرن پہ چلے گا کتب فی قلوبہم اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں نقش کر دیا ایمان کو وایدہم بروح اپنے روح سے ان کی مدد فرمائی کیسی تعریفیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے صحابہ کرام کے لیے کہ ایمان ان کے دلوں میں نقش کر دیا اور روح سے ان کی مدد فرمائی ویدخلہم جنت تجری من تحتہا الانہار اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں داخل کر دے گا جس کے نیچے بہتی نہریں خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا رضی اللہ عنہم اللہ سے وہ راضی ان سے ورضوا عنہ اور وہ اللہ سے راضی اولئک حزب اللہ یہ اللہ کی جماعت ہیں الا جان لو خوب سن لو ان حزب اللہ هم المفلحون بے شک اللہ کی جماعت ہی یہ فلاح پانے والی ہے یہ صحابہ کرام کی جماعت یہ قرآن پہ چلنے والی سنت پہ چلنے والی ایمان خمسہ پر ان کا پورا یقین اور عبادات خمسہ پر پورے طریقے سے گامزن قرآن پہ چلنا سنت پہ چلنا حضور کے طریقے پہ چلنا شرک سے بچنا کفر سے بچنا بدعات سے بچنا کبائر سے بچنا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی حکم دیا کہ ان کے طریقے پر آمنوا کما آمن الناس ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ یہ صحابہ کرام ایمان لے کر آئے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کو نقش کر دیا اور روح سے ان کی مدد فرمائی اللہ کی رضا ان کے ساتھ تھی اللہ ان سے راضی یہ اللہ سے راضی یہ اللہ کی جماعت اور یہی فلاح پانے والے یہی غالب ہونے والے اب جو لوگ صحابہ کرام کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں ان کو اپنے ایمان کی خبر کرنی چاہیے ہمیں تو صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ایمان لانے عمل کرنے کا حکم دیا گیا اہل بیت کے مطابق عمل کرنے کا حکم دیا گیا بلکہ یہ صحابہ کرام اور اہل بیت ایک ہی چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق چلنے والے ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان کے طریقے پہ چلائے شرک سے بچائے کفر سے بچائے بدعات سے بچائے غیروں کو پکارنے سے بچائے صدق اللہ العظیم